بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ہمیں سیدھی راہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک، الرحمن الرحیم دو، مالک یوم الدین تین۔ یہ رب العزت جل مجد العظیم نے اپنی حمد و ثنا کے مبارک الفاظ عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں اپنی وفا اور اپنے خلوص کے اظہار کے لیے اگلی آیت چوتھی عطا فرمائی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک فقیر ہے جو کریم کے دروازے پر حاضر ہے، اور یہ معمول بھی ہے، دستور بھی ہے، اور مانگنے کا بہترین انداز بھی ہے کہ فقیر اور منگتا آتے ہی مانگنا شروع نہیں کرتا، بلکہ وہ گھر والے کی خیر مانگتا ہے، اس کے لیے اچھے الفاظ جو اس کے ذہن میں آئیں، سخی کی خیر، گھر والے کی خیر، کوئی کہتا ہے بادشاہ کی خیر وغیرہ ذالک، وہ اس کی تعریف کرتا ہے تاکہ اس کا دل جو اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بے مائگی بھی بیان کرتا ہے۔ جب بندہ خدا حمد باری تعالیٰ کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کریم تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں اور کار کشا بھی نہیں، اس لیے میں تیرا ہی دروازہ دیکھ کر آیا، اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ اپنی انتہائی بے مائگی اور عاجزی کا اظہار ہے، اور سائل جس قدر اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرے، صاحب خانہ اس کی ضروریات پر توجہ کرتا ہے۔ یہ چار آیات ہو گئی کہ بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا کے بعد اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کیا، عبادت بھی تیری، حقیقی مدد بھی تیری، اور تیرے دروازے پر وہ فقیر کھڑا ہے جس کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ ایسا انداز ہے، اس کی وجہ سے گھر والا ضرور ہی توجہ کرتا ہے۔ اب مانگا تو کچھ نہیں، یہ سب اسے کہتے ہیں تمہید یا توطئہ، اسے آپ کہتے ہیں گراؤنڈ صاف کرنا،
یا بنیاد رکھنا، تو مالک کریم کی بارگاہ میں اس کی عظمت و شان و جلالت اور رفت اور اپنی بے مائگی بیان کر کے گویا وہ ایک ایسا اپنی عجز کا ماحول پیش کرتا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ سے کچھ طلب کرے۔ اب بھرا جہان ہے، کائنات کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، بلکہ میں تو عرض کروں تو یہ مبالغہ نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر میں موجود نعمتوں کی بھی گنتی اور شمار نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں آپ نہیں گن سکتے۔ اب اپنے گھر میں جو نعمتیں ہیں انسان ان کا بھی احساس نہیں کر سکتا۔ رب تو رب العالمین ہے، عالمین کی نعمتوں کی گنتی کون کرے گا؟ تو ایسے کریم کے دروازے پر ایسا فقیر آ کے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، سارا جہان ہی نعمتوں کا، کیا مانگے؟ ضرورت کی شے تو ہر کوئی اپنے متعلق سے مانگ لیتا ہے، یہی وحدہ لا شریک ہے، اور لا نعبد الا ایاہ، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور دروازہ بھی اسی کا کھٹکھٹاتے ہیں، تو پھر کیا مانگیں؟ یہ انتہائی کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ چلو تم نے میری حمد و ثنا کر لی، اپنی عز و انکساری بیان کر لی، اب کچھ مانگو تو صحیح، ہم پہ نہیں چھوڑا۔ ایسے بڑے کے دربار پہ ایسا حقیر فقیر آ کے مانگے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی گھٹیا شے مانگ لے جو کہ ذات حق کے شایع ہی نہیں ہے۔ اتنی حمد و ثنا کے بعد دربار خداوندی میں حاضر ہو کر صرف یہ کہہ دے کہ مجھے روٹی چاہیے اور مجھے پانی چاہیے اور مجھے جائیداد چاہیے اور مجھے اولاد چاہیے، اس مانگنے والے کے حوالے سے تو نعمتیں ہیں، لیکن ذات حق کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی نیاز ہے۔ تو رب کریم فرمایا اب تم خاموش رہو، تم نے میری حمد و ثنا کی، میری عظمت بیان کی، جلالت بیان کی، رفعت بیان کی اور اپنی بیمائیگی بیان کر دی، اب تم مجھ سے ہی انتظار کرو کہ تمہیں میرے دربار سے کیا مانگنا چاہیے۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی ذات، اتنا دربار کریمانہ، اور ایسا حقیر فقیر مانگے تو یہ تو نیچے قریب ہی گر جائے گا۔ اس سے بادشاہ سے ایک کنکریٹ مانگا تو کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، توہین ہوتی ہے۔ اس کی شان، اس کے دربار سے وہ مانگو جو اس کی شان کے لائق ہے اور تمہارے لیے دارین میں مفید ہے، تو کیا مانگو؟ فرمائی مجھ سے اب یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ یہ رب کریم نے مانگنے کے لیے اس چیز کا ذکر خود فرما دیا کہ مجھ سے یہ مانگو، کیونکہ دنیاوی ضرورتیں مانگو گے یہ تو میں کافروں کو بھی دیتا ہوں، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں جیسا بھی ہے، اولادیں ان کے بھی ہوتی ہیں، مکانات ان کے بھی ہیں، برادریاں ان کی بھی ہیں، دنیاوی جاہ و جلال ان کا بھی ہے۔ اب وہی تم مجھ سے مانگو تو پھر فرق تو باقی نہیں رہتا، اس لیے مجھ سے وہ نعمت مانگو جو کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور وہ کیا نعمت ہے؟ وہ ہدایت صراط مستقیم، سیدھی راہ کی ہدایت، یہ مانگو مجھ سے۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ یہ
الصراط المستقیم، سیدھی راہ۔ کون سی راہ ہے؟ جو بھی کہتا ہے وہ کہتا میں ٹھیک چل رہا ہوں۔ یہ کون سی ہے؟ قرآن کریم میں اس کے متعلق ارشادات ہیں۔ رب کریم نے اس مخزن کرم و ہدایت و نعم و نوازشات میں کوئی نعمت ایمان والوں کو عطا کرنے کے لیے جو اسے منتخب فرمائی ہے، اس کا ذکر خود فرمائے کہ وہ کون سی نعمت ہے۔ جب دعا کرنے والے نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، وہ آپ وضاحت کر ہی نہیں سکتا کہ کون سی صراط مستقیم کون ہوتا ہے، کون سا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں مسجد میں، کوئی شرق سے غرب کی طرف آیا ہے، تو کوئی شمال سے جنوب کی طرف آیا ہے، تو جنوب سے شمال کی طرف آیا ہے، وہ غرب سے شرق کی طرف آیا ہے۔ تو اب صراط مستقیم جو ہے، آپ چوک میں پہنچ کے پتہ کرتے ہیں کہ مجھے جامع مسجد غلہ منڈی میں جانا، راستہ کدھر ہے، وہ آپ کو نشان دے گا کہ ایسے جاؤ، گیٹ آئے گا، اس میں سے داخل ہونا، سامنے مسجد ہے۔ اب صراط مستقیم کا تعین کیوں کروں گا؟ سیدھی راہ دکھا۔ کون سی سیدھی راہ ہے؟ آج دیکھ لیں یہ جتنے بھی نان مسلم ہیں، وہ بدبخت اپنے آپ کو سیدھا ہی سمجھتے ہیں، اچھا ہی جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کریم نے قرآن شریف میں خود بتایا ہے کہ بھئی آپ راستہ پوچھتے ہیں تو لوگ کہنے پوچھنے والا پوچھ لے تبھی کہاں جاؤ گے، کس بلاک پہ اور کس کے پاس جانا ہے۔ تو سیدھی راہ کے لیے جو دعا مانگتے ہو، سیدھی راہ کس کے گھر کو جاتی ہے؟ یہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ کا جلیل القدر رسول علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتا ہے کہ میرا رب ان ربی علی صراط مستقیم۔ اب جب یہ بیان ہو گیا تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان ربی علی صراط مستقیم۔ پھسل گئے، بری طرح گرے، ناکام رہے، خائب و خاسر رہے۔ کئی ایک بے نصیب جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور غلط کیا ہے، انہوں نے ترجمہ ایسے ہی کیا جیسے ضرب ماضی، یضرب مضارع، ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول۔ یہ کیا ترجمہ ہے قرآن شریف؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی عربی کی کتابوں کا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ ذات حق کا مقدس کلام ہے اور تم جاہل ان پڑھ اس کو پڑھنے والے اور بیان کرے، وہ ترجمہ کرو جو ذات حق کے لائق ہے، کیونکہ عرفان اور معرفت تو اس کی ہے جو رب العالمین ہے۔ اور اب اس کا کیا ترجمہ کیا؟ کسی کا نام کیوں لینا اس مقدس محفل میں؟ ایسے بے توفیقوں کا کیا نام لینا ہے؟ اپنے طور پر انہوں نے بڑی کمائی کی ہے، لیکن بالکل غلط کیا ہے۔ وہ موفق نہیں ہے، وہ مؤید نہیں ہے، انہیں رب العزت نے توفیق ہی نہیں دی ہے۔ دیجئے صاحب ترجمہ کرنے کے لیے عام بدولت بھاگے اور جناب محترم اپنی قسمت کی طرح اپنے کاغذ کو سیاہ کر دیا۔ میرا رب، یہ اس کا ترجمہ ہوں، میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ سیدھی راہ پر ہونا تو بندے کا حسن ہے، خدا کا حسن ہے۔ وہ خود سیدھی راہ کا محتاج ہے یا محتاج نہیں؟ تو یہ ترجمہ تم نے کیا کر دیا؟ ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ السلام کی یہ مراد تو نہیں ہے کہ تم ترجمہ ان ربی علی۔ بھائی اس وقت آپ کے ہاں کوئی جا کر پوچھ سکتا ہے کہ محترم ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، بھائی صاحب، فلاں صاحب کہاں تشریف، کہاں ہیں؟ گھر میں تو نہیں ہے؟ وہ کہتے گھر میں چلے، کہاں گئے؟ وہ کہیں کہ مسجد میں گئے۔
تو ہم تو محدود ہیں، ہم تو لمیٹڈ ہیں، ہمارا یعنی تحیز ہے، ہم تو حدود کے اندر ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتے کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو ملنے والا یہاں آ جائے گا، اور آپ نظر آئے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ رب تو اس جسم سے ہی پاک ہے، تو اس کے لیے یہ کیا معاملہ ہوا کہ میرا رب سیدھی راہ پر ہے، وہ جسم ہے جو وہاں تو بھی مل جائے گا۔ بے توفیق لوگ ہیں۔ اللہ کا عظیم شکر ہے جس نے عظماء، اولیاء، صلحاء کو جلوہ گر کر کے ہم فقیروں کو خیرات کا انداز عطا کر دیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کیا، خدا جانتا ہے دنیا کے مترجمین محو حیرت ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اہدنا الصراط، ہاں ان ربی علی صراط مستقیم، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سیدھی راہ کا محتاج ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے، یہ اصل ترجمہ ہے۔ اب ترجمہ نفیس ہو گیا، دلالت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر ملتا ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے میں بورے والا جا رہا ہوں، پردیسی ہے، نوبارد ہے، اور آ کے وہ پوچھنا پڑتا ہے کہ غلہ منڈی کدھر ہے، عزیز آباد کدھر ہے، مجاہد کالونی کدھر ہے، حبیب کالونی کدھر، پوچھنا پڑتا ہے۔ وہاں پہنچ گئے، پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ گلی نمبر یہ کون سی گلی ہے، میں فلاں اتنے نمبر گلی میں جاؤں گا، چلے گئے، پتہ اب بھی نہیں ہے کہ گھر جس کو ملنا اس کا گھر کدھر ہے، اتنے مخمصے ہیں۔ تو رب کریم جل مجد العظیم جو سیدھی راہ پہ ملتا ہے، تو آپ کو کہنے والا کہتا ہے سیدھی بھائی جب چوک میں جاؤ گے تو ایک سڑک جاتی ہے چیچا وطنی کو، دوسری جاتی ہے عارف کو، تیسری جاتی ہے ملتان شریف کو، تو پوچھ لینا جب وہاں پہنچو گے تو تمہیں وہ بتا دے گے، محلے میں جاؤ گے تو پوچھ لینا اتنا نمبر، یہ گلی نمبر کون سی ہے، پھر پوچھ لینا مکان کا نمبر کیا ہے، یہ نمبر جو ہے یہ مکان کدھر ہے۔ تو جب وہاں پہنچو گے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ نہ مل سکے، تو پھر آپ وہ کہنے والا کہتا ہے بھی ایسے جاؤ گے، بات دائیں ٹرن کرتے ہی پہلا مقام وہی ہے۔ اب جب رب کریم سیدھی راہ پہ تو ملتا ہے تو اس کا تو جسم ہی نہیں ہے، اس کا تو رنگ نہیں ہے، اس کا تو کوٹھا مکان نہیں ہے، وہ تو سیدھی بات کہتا ہوں تو خانہ کعبے میں بھی نہیں ملتا، اگر ہو تو ملتا ہو تو پھر وہاں بت تو نہ رکھے جاتے نا۔ اب بات یہاں آ کے رک گئی کہ اللہ سیدھی راہ پہ ملتا ہے، اس راستے کا نشان کیا ہے، نشان کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ چوک میں، چورستے میں یہ نشان لگے ہوتے ہیں، لاہور کا نشان، ادھر اس نے تیر کے نشان بنایا، اوپر لاہور لکھا ہے، ادھر چیچا وطنی ہے، ادھر ملتان ہے، تو نشان سے پتہ چل جائے گا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نشان جدھر اشارہ کرے پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر، مولا تو سیدھی راہ پہ ملتا ہے، اب ہمیں سیدھی راہ کا نشان تو دے دے، تو بے نشان ہے، تو تو لامکان ہے، تو پھر کیسے اس کا تیرے وہاں ہونے کا نشان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قسم بخدا میرے آقا علیہ السلام کے سوا خدا تک رسائی ہے ہی کسی کی نہیں۔ کیا نشان دیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، یا سیدو، اے سید الخلق علی الاطلاق، والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین،
آپ عظیم المرتبت رسول کرام میں سے ہیں۔ آگے یہ 3 قسمیں ہو گئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، 3 بیان ہوگی، 3 تاکیدیں۔ فرمایا علی صراط مستقیم، یا رسول اللہ آپ صراط مستقیم پر جلوگر ہیں۔ اب چلنے والا جب چلے گا، جب یا رسول اللہ آپ کو دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے کہ رب بھی یہی ہے، رب بھی یہی ہے، جہاں سرکار ہیں رب وہی ہے۔ وہ لامکان ہیں تو یہ مکان میں ہیں، وہ لامکان ہے تو یہ مکان میں ہے، وہ بے رنگ ہے تو یہ رنگ ہے۔ تو پھر فرمایا جب آپ کی زیارت ہو جائے گی تو حسن میرا ہی نظر آئے گا، حسن میرا ہی نظر آئے گا۔ یعنی جب تک سرکار علیہ السلام کی ذات حق کا نشان نہیں ملتا اس وقت تک صراط مستقیم ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب صراط مستقیم پر جلوہ گر ہے اور وہ تو مکان سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے۔ پھر علی صراط، میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھ لو، جہاں وہ ہوں گے راستہ وہی ہے، سیدھی راہ وہی ہے، مکان بھی وہی ہے۔ اب اس کا سادہ سا اشارہ ریسنٹلی ابھی پرسوں کی بات ہے کہ پوری دنیا اسلام نے الحمدللہ رب العالمین حج کیا ہے، ساری دنیا نے حج کیا ہے۔ عرفات کے میدان میں حج پر پہنچے، برکات حاصل کی، تو گئے تو گناہ بخشوانے کے لیے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اتنی وسعت ہوتی ہے کہ سرکار نے نمازوں کے وقت بھی تبدیل کر دیے۔ زور پڑی، عصر بھی ابھی پڑھ لو، پڑھ لی۔ اب عصر پڑھ لی، اس وقت سے لے کر مغرب تک کھلا وقت ہے، فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، زارو کتار رو کر مالک سے مانگتے رہو۔ کوئی ایسا سخی دیکھا ہے جو فقیر کو کھڑا رہنے جو کہتا ہے جاؤ تجھے خیر مل گئی، چلا جا، اب کیا کھڑا یہاں، چاٹ لیا سر ہمارا، جاؤ چلے جاؤ۔ بے نیاز کے محبوب پاک نے اس کی نماز کو اس کے حکم کے مطابق پیچھے کر کے، یعنی تقدیم دے کر پہلے پڑھا دیا۔ اب کھلا وقت مل گیا، اب کھڑے ہو کر گھنٹوں اپنے رب کریم کے دربار میں رو رو کر دعائیں کرو۔ اس حکم کو بھی دیکھیں، اور پھر قرآن شریف کا یہ لفظ آیت بھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے یہ ایمان والوں پر وقت مقرر پر فرض ہے۔ تو وہ وقت مقرر وہ تو ہے جو ساری زندگی الحمدللہ آپ نماز پڑھتے رہے ہیں، نماز کا وقت مقرر ہے۔ جب شے کا فیض زوال کے بعد سایہ 2 گنا ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آج سرکار نے کھینچ کر اس کو زور کے ساتھ ملا دیا ہے، تو رب نہیں فرماتا محبوب میں نے تو کہا ہے کہ نماز وقت مقرر پر فرض ہے، آپ نے پیچھے کھینچ دی، اس کو تقدیم دے دی ہے۔ پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہے۔ کیوں؟ صراط مستقیم کا نشان حضور ہیں۔ باقی کائنات میں، باقی مکانات میں، باقی اوطان میں، مسجدوں میں عصر کی نماز وقت پہ پڑھی جائے گی، لیکن میدان عرفات میں اس کو پہلے کر دیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو مغرب بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تیاری کی، سرکار نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے پڑھیں گے۔ 1,40,000 یا 24 یا 40,000 صحابہ کرام ہیں جو حضور کے ساتھ حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع۔ قسم بخدا ایک شخص نے نہیں کہا کہ سرکار
آج تک تو آپ نماز عصر کی ایک ٹائم وقت مقرر پر پڑھاتے ہیں، آج اس کو پہلے کر دیا، اور مغرب کی نماز سورج کے غروب کے فوراً بعد ہوتی ہے، آج آپ نے اس کو پیچھے کر دیا۔ پوچھا کسی نے؟ نہیں پوچھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے صراط مستقیم وہ ہے جہاں حضور نظر آئیں گے۔ اب اگر آج کوئی نماز عصر میدان عرفات میں ظہر کے ساتھ نہیں پڑھے گا، جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا، یہ پھرتا منہ دیکھو اس کا حج کرنے کے لیے آنے والا کتنے ہزاروں یہ میلوں سے چل کر اتنے لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، تو یہ تو بے وقوف کہیں کہ حج کرنا نہیں تھا، کہ میں نے غلطی کیا کی ہے؟ کہتے تو نے نماز عصر کے وقت میں کیوں پڑھی ہے، ظہر کی ساتھ کیوں نہیں پڑھی، مغرب کی نماز تم نے آگے جا کے عشاء کے ساتھ کیوں نہیں ملائی، یہ درمیان میں گیپ کیوں آ گیا ہے؟ یہ گیپ بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات صراط مستقیم کی دلیل ہیں، نشان ہیں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے۔ سورج چڑھے تو دن کی دلیل بنتی ہے، سرکار علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ہو تو صراط مستقیم کی دلیل بنتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہے، جیسے وہ فرما دیں وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے، یہ آج قربانی کا دن بھی ہے، یوم تشریق بھی ہے، اس حوالے سے ایک اور حدیث شریف میرے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام خطبہ شریف عطا فرما رہے ہیں عیدگاہ میں، یہ مسجد غمامہ شریف جو مدینہ عالیہ میں، یہاں سرکار عید پڑھا کرتے تھے، خطبہ شریف عطا کیا، آپ نے فرمایا آج سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز یعنی عید ادا کرنے کے بعد ہم قربانی دیں گے۔ یہ ترتیب بتا دی سرکار نے، اس لیے عید پڑھے بغیر قربانی نہیں کرنی، پہلے عید پڑھو پھر قربانی دو۔ ایک صحابی کھڑے گئے، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی سرکار میرے پڑوس میں غریب لوگ رہتے تھے، ان کو توفیق نہیں تھی قربانی کی، میں اس نیت سے قربانی ذبح کر کے دے آیا ہوں کہ چلو ان کو دے دو وقت پر، کیونکہ ان کا عقیدہ تو بڑا وزنی ہے، نیت تو بڑی عظیم ہے، کہ وہ جن کے پاس یہ قربانی کا جانور لینے کی ہمت نہیں ہے وہ بیچارے بیٹھے دیکھتے رہیں گے، چلو جن پہ ہمت ہے وہ قربانی کے بعد، عید کے بعد قربانی ہے اس کے بعد کھائیں گے، یہ غریب میرے پڑوسی ہیں یہ عید سے پہلے ہی کھائیں۔ حضور میں جانور ذبح کر کے ان کے لیے اہتمام کر کے آیا ہوں، میں تو ذبح کر آیا، فرمایا وہ حلال ہے، گوشت ہے، لیکن قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے۔ پھر عرض کی حضور میرے پاس اور جانور تو ہے نہیں، بکری کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے، اور ظاہر ہے کہ بکری کا بچہ 6 مہینے کا تو لگتا ہی نہیں قربانی میں، وہ تو لگے گا جب سال پورا ہو جائے۔ لا تذبحوا انا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم وتذبحوا جزعۃ من الضأن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، فرما وہ بچہ ہے بکری کا جو 6 ماہ ہے، فرما چلو تم وہی کر دو۔ ہیں مالک شریعت کے کہ نہیں؟ شریعت حضور کی اداؤں کا نام ہے، قرآن شریف میں احکام ہیں، وضاحت نہیں ہے، قرآن کے الفاظ قرآن شریف میں ملتے ہیں، وضاحت کے الفاظ حضور کی زبان سے ملتے ہیں۔ فرمایا ایسا کرو جا کے وہی ذبح کر، لیکن ساتھ میں اعلان کر دیا یہ تیرے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔
یہ ہے صراط مستقیم کا صحیح ترجمہ. جس راہ پہ سرکار کے حسن کا جلوہ نظر نہیں آتا، قسم با خدا وہ نماز بھی صراط مستقیم نہیں ہے. نماز بھی نہیں ہے. آپ کو پڑھ کے دکھائے کسی میں ہمت ہو تو میدان عرفات میں عصر کے وقت میں پڑھے، مغرب وہاں فوری سورج ڈوبنے کے بعد پڑھے، جوتے کھائے. یہاں نہ پڑھے تو گناہ، وہاں پڑھے تو گناہ. نیکی اور گناہ کا تصور سرکار کے در دولت سے ملتا ہے. جسے اچھا کہنے وہ اچھا ہے، چاہے رنگ کا سانولا ہو. بڑے بڑے ہاشمی بشمول مولا کائنات، بشمول سیدنا حضرت عقیل ابن ابی طالب، بڑے بڑے ہاشمی بزرگ چہرے سبحان اللہ، وہ کھڑے ہیں. لیکن بلال خانے کا بھی کی چھت پہ اذان دے رہا. کسی نے کہا کہ حضرت جی یہ عربی بھی نہیں ہے، یہ تو حبشی ہے، یہ سانولی رنگ کا ہے. یہاں حسین رنگ والے کھڑے ہیں آپ کے نیاز مند غلام، ان کو کیوں یہ کیوں کا کیا سوال ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے کسی عمل پر کسی فعل پر کیوں نہ کہو. ان کو تو رب نہیں پوچھتا، تم کون پوچھنے والے ہیں؟ وہ اعلان کرتا وقت پہ نماز پڑھو، سرکار ادھر اس کے یہ فرما رہے ہیں، اور بات تیرے لیے یہ جو جائز ہے، یہ 6 ماہ بکری کا بچہ اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے صراط مستقیم حضور کی ذات ہے، جہاں آپ کے جلووں کا حسن نظر آئے، جہاں نشان قدم نظر آئے. اقبال نے سچ کہا ہے نا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. محترم صراط مستقیم حضور ہیں، اور ام المومنین فرماتے ہیں نری صراط مستقیم قرآن بھی حضور ہیں. قرآن بھی حضور ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رب العزت نے سب سے بڑی دلیل، لکھی ہوئی دلیل پڑھنے سے انسان کو ضروری نہیں سمجھ آ جائے، یہ حضور کی اداؤں میں تو سمجھ آئے گی نا. قرآن شریف کا وہی ترجمہ ہے، قرآن پاک کی وہی تفسیر ہے، جس تفسیر اور ترجمے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے حسن کے جلوے لگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد